یہ کہانی ہے ایک بدکار عورت کی۔ ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو کہ بہت بد کردار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے خوب نواز رکھا تھا۔ وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا اور تخت بھی بنوایا۔ وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی۔ اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب سے کسی اور بستی کا نوجوان آیا تھا۔ وہ نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہی اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پہ جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بھی بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لیتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی۔ کئی دن وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان ہی نہیں چھوٹتی تو میں چلا ہی جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس وہ تھوڑا بہت سامان تھا اور اس نے بیچا اور اتنے پیسے تیار کیے جتنے کہ وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس گیا اور پیسے دے کر اس کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا، میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بس یہ خیال اس کے دل میں آیا تو اللہ کا خوف اس کے دل پہ غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور یہاں سے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں بہت حیران ہوئی، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد ہی نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پہ آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ کیسا نوجوان تھا؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر عبادت مصلی پہ بیٹھ کر گزاری، آج میرا خدا، میرا رب تیرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی تھی اس کی برکت اس کو مل ہی گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، تو میں تو سارا دن ساری رات گناہوں کے مرتکب ہونے والی ہوں، تو میں خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت آنے لگی، تو میں کروں اور کیا کروں؟ اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور پوچھتی ہوں کہ میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ جب اس بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی چیز، وہ چلی اور جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا۔ وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ سے جا کے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس کو اس عورت نے یہ پیغام حضرت موسیٰ کو دینے کے لیے دیا وہ بے وقوف تھا، کیونکہ کچھ لوگ جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ بھی تو بے وقوف ہی ہوتے ہیں۔ جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا تھا پیغام پہنچانے کا، اس نے خدا کے بندے سے سیدھا جا کے سب کے سامنے کہہ دیا، حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا اس سے کیا تعلق؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں نے اس سے نہیں ملنا۔ اس بے وقوف نے آ کے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی بات کہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا بھی ہوئے تم سے۔ وہ ڈر گئی اور اس نے کہا میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات بھی کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی، اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس نے کوئی اور طریقہ آتا ہی نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہوگی کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پھر دیکھیے اللہ کی شان، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا، میں تو عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں تو وہ مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تب اس نے فیصلہ
फैसला ही कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने एक सादा कपड़ा इस्तेमाल किया ताकि लोग उस हुस्न जमाल को ना देखें, ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया वो जो नेक नौजवान जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, वो अल्लाह से डरते हुए कांप रहा था, क्यों ना उस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खादमा बनकर रह जाऊं, मुमकिन है कि वो मुझसे निकाह ही कबूल कर ले। ये उसकी बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचा ढूंढते ढूंढते उस बस्ती में उस घर में पहुंची और घर वालों को कहा मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा उसका जिक्र इबादत का मामूल है, वो अपने कमरे से इतने बजे ही निकलता है, तुम इंतजार कर लो। उसने कहा बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उस औरत पर उसकी नजर पड़ी। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने उसका चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया। वो कौन सा वक्त था जब अपने मुसल्ले छोड़ के बिलाखिर उसकी चारपाई पे जाके बैठा था। तो नौजवान ने के दिल में खौफ तारी हो गया, कहीं ये मेरा ईमान ही ना खराब कर दे। मैंने इतनी मुश्किल से उसका तस्वर ज़हन से निकाला तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर पड़ा। उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और औरत को बड़ा ही गम था। 3-4 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा अब तो वो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है। उसके भाई ने कहा अगर ये औरत पहले ऐसी रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता किए। वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देता है। वो कितना करीम मौला है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई स्टोरी, कोई कहानी मौजूद है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उस पर इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।